جاوید صاحب، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی اس کے ساتھ ہی ایران نے آبنائے ہرموز کو جو ہے وہ بند کر دیا، جو گزرگاہ ہے، اور اب پوری جنگ اس کے اوپر ہے کہ یہ کھلے گی تو جو بھی اس کو کھلوا لیا تو فتح ہوگی، نہیں کھلوایا تو شکست ہوگی۔ آپ کیسے اس کو اینالائز کرتے ہیں؟ اور خاص کر کے جو سپیچ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، کبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارا تعلق ہی نہیں اس سے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کھلوا کے دم لیں گے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بہت ساری انکنسسٹنسیز نظر آئی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان میں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو اپنا ہرمز تو آبجیکٹو تھا ہی نہیں جنگ کا، وہ تو جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے وہ پتہ ہی ہمیں کہ رجیم چینج اور بیلسٹک میزائل اور نیوی کا خاتمہ، یہ سارا تو یہ ایک ان کا ریگریشن ہے کہ ان کا جو ایم تھا وہ جنگ میں سلیکشن اینڈ مینٹیننس آف ایم جو ہے وہ جنگ کا سب سے پہلا اور سب سے معتبر اصول مانا جاتا ہے کہ آپ اپنے اصول کو، ایک ایم کو، جو مقصد ہے اس کو بہت ڈیلیبریشن کے بعد سلیکٹ کریں، پھر پوری انرجیز، پوری توانائی اور تمام ریسورسز کی حاصل کرنے پہ لگا دیں، کیونکہ اگر آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں تھی، اور آپ جو ہے وہ پھر آپ کے پاس جنگ کا کنٹرول آپ نے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو اب 33 دن گزرنے کے بعد ان کی دو جو جہاز آئے تھے بحری بیڑے، وہ تو وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، مرمت ہو رہے ہیں وہ، بلکہ بالکل اب نیا بحری بیڑا جو ہے وہ پہنچ رہا ہے یا پہنچ چکا ہے۔ جی جارج بش ان ٹرانزٹ ہے۔ جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کھلوایا جا سکتا ہے؟ امریکن جو نیوی ہے وہ کھلوا سکتی ہے؟ نہیں، ابھی بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں اس طرح کی جنگ میں جو آلموسٹ ریجنل وار تو ہے بٹ آلموسٹ آن دا ورج آف گلوبل وار ہے، اس کے اندر جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ آپ کی کولیشن بلڈنگ ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے اتحادی موجود ہیں۔ اس جنگ میں ہمیں ڈے ون سے نظر آیا کہ کوئی بھی ان کے اتحادی ملک جو ان کے ٹریڈیشنل الائز تھے، یو کے ہے، یورپ میں نیٹو ہے، انہوں نے بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا، اور امریکی بحریہ جو ہے اس کو خود رسک کا اندازہ ہے کہ اس وقت بھی وہ اتنی بمباری کرنے کے باوجود بھی ایران کی جو طاقت ہے جو آبنائے ہرمز کو اس وقت کنٹرول کر رہی ہے، وہ جو ایک تنگ سی گھاٹی ہے، درہ ہے، جو ایک تنگ سا آبی گزرگاہ ہے، وہاں پہ وہ ان کی جو چھوٹی کشتیاں ہیں وہ کسی بھی جہاز کو اس وقت، تجارتی جہاز کو، بالکل نہیں گزرنے دے سکتی، اور وہ بحری جنگی جہازوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایران عراق کی جو جنگ تھی، ٹینکر وار، اس میں ہم نے دیکھا کہ جب امریکی بحریہ کے شپ بھی یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے تو ایک عراق نے مائن کر دیا تھا بصرہ کے آس پاس کا علاقہ، تو اس میں ایک امریکی بحری جنگی جہاز کو بڑا شدید نقصان پہنچا اور ان کی کیجولٹیز ہوئیں۔ تو یہ بہت ان کو اس تھریٹ کا بخوبی اندازہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان کے متضاد بیانات آ رہے ہیں کہ ہم ابھی آ کے کلیئر کر دیں گے، پھر انہوں نے نیٹو سے ریکویسٹ کی، پھر ایون کہ وہ چین جو ہے، چین سے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں، مگر ان کی بے بسی نظر آ رہی ہے اس معاملے میں۔ تو کیسے کھلوا سکتے ہیں آبنائے ہرمز؟ ان کو کیا اسٹریٹجی وہ اختیار کر سکتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں جب تک کہ گراؤنڈ آفینسو نہ ہو، اور جو اسٹریٹس کا جو حصہ ہے، جو کوسٹ ساحل سمندر ہے کہ جو ایران کے پاس ہے، اس کے اوپر وہ ٹروپس آن گراؤنڈ نہ لے کے آئیں اور مینٹین رکھیں کم از کم مہینہ 2 مہینہ، اس وقت تک یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کبھی نہیں کھلوا سکیں گے، بلکہ وہ بھی شاید بہت مشکل ہو، بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اور خدا نخواستہ اس دوران اگر کوئی بحری جہاز جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے آبنائے ہرمز میں، پھر تو وہ راستہ مستقل بند ہو جائے گا، تقریباً آپ سمجھیں کہ 1 سال کے لیے، کیونکہ اس جہاز کو پھر کاٹ کے نکالنا پڑے گا اور پھر اس کو کھولنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی رسکی ایک آپریشن ہے، اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ابھی اس کی طرف کوئی تو اب بوٹس آن گراؤنڈ کی بات اسی لیے کر رہے ہیں وہ۔ میں اس پہ جنرل صاحب سے پوچھوں گی، مگر یوسف نذر صاحب آپ کے پاس آؤں اگر، تو پچھلے 33-34 دن کی جو جنگ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے؟ پھر بعد میں ہم پاکستان پہ بھی آتے ہیں، لیکن اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاشی اعتبار سے کس کا اپر ہینڈ ہے؟ آف کورس لگ تو اس وقت یہی رہا ہے کہ ایران جو چاہتا تھا، جو اس کی اسٹریٹجی ہے، اس کے اندر امریکہ اور پوری دنیا جو ہے ٹریپ ہو چکی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ شکریہ بسمہ۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی، 80-90% جو شپمنٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہیں۔ سعودی عرب نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنی جو آئل پائپ لائن ہے، جو پھر آئل جو ہے ریڈ سی سے لے جاتی ہے، اس میں اس کی کیپیسٹی میں اضافہ کریں، لیکن وہ اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز سے شپمنٹس جاتے ہیں وہ اس کو کمپلیٹلی ریپلیس کر سکے، بمشکل میں بھی 40% کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ہے LNG پہ ہے۔ قطر جو سپلائی کرتا ہے، تقریباً دنیا کی جو سپلائیز ہیں 20% اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہیں، تو گیس کا بھی، ہم آئل کی بات تو کرتے ہیں، گیس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو نتیجتاً جو آئل پرائس ہے وہ رفلی 50-60% جو اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لیول تھا اس سے بڑھ چکی ہیں۔
अमेरिकन स्टॉक मार्केट में तकरीबन कोई एवरेज आई वुड से $5 ट्रिलियन जो है का लॉसेस हुए हैं। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉक मार्केट पे तो हेडलाइंस में आती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मार्केट में उनमें इजाफा हुआ है। और जब इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा होता है तो फिर जो मॉर्गेज रेट्स हैं जिससे अमेरिकन पब्लिक अपने हाउसिंग को, अपने घरों को फाइनेंस करती है, उनमें भी इजाफा होता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा वरीसम होना चाहिए। अभी तक तो कोई इतना ज्यादा कोई ह्यूज डेवलपमेंट नहीं हुआ है अमेरिकन मार्केट्स में, लेकिन ट्रेंड बहुत नेगेटिव है। यूरोप की उनको कोई खास परवाह नहीं है, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रखता है तो ना सिर्फ अमेरिकन स्टॉक मार्केट बल्कि जो उनकी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो उनको हर्ट करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ये चाहते रहे हैं कि वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको फेडरल रिजर्व कम करे, लेकिन अब कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अब रिस्क ज्यादा ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। ये जो क्रिटिकल फैक्टर है, अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस हद तक इसको टॉलरेट करते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए कि जैसा कि अभी कहा गया कि उनकी मकबूलियत तो यकीनन जो है बड़ी सिवियरली हिट हुई है और इलेक्शन भी जो है नवंबर में आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो इंटरेस्ट रेट्स के और बढ़ना अफोर्ड कर सकें। इसी वजह से जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो जाहिर है। मैं नहीं समझता कि जो ईरान का एक मिलिट्री सेंस में जो है वो उनको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, इसलिए कि वो तो ये कहते हैं और इसमें यूसुफ साहब बिल्कुल एक तरफ तो वो नुकसान उनका है, दूसरी तरफ मैं पढ़ रही थी कि ये हैरानकुन है कि ईरान जो है वो उसकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, डिस्ट्रक्शन तो हो ही रही है मगर इकॉनमी उनकी बेहतर हो रही है। उसके ऊपर ज़रा बताइए कि क्या तेल उनका ज़्यादा बिक रहा है और 18.2 बिलियन। जी, बात यह है कि ईरान का जो तेल जा रहा था उसका ज़्यादातर जो सबसे बड़ा खरीदार था वो चाइना था। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि उनको जो चाइना की शिपमेंट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है और एट अ हायर प्राइस। तो इसका मतलब ये कि जो कैश जो उनके पास आ रहा है वो उससे ज्यादा है जो जंग से पहले था। इस वजह से उनको जो कैपेसिटी है जंग जारी रखने की वो बढ़ गई है, इसलिए कि गैस में तो वो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि दुनिया के बहुत बड़े जखायर, एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है गैस रिजर्व ईरान में है। तो उसकी कैपेसिटी जो है वो बेहतर हुई है इस वजह से कि ईरान उनका चाइना उनका सबसे बड़ा बायर है और चूंकि उन्होंने चाइना को सप्लाईज तो जारी रखी है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ईरान, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी इकोनॉमी ओवरऑल बेहतर हुई है, इसलिए कि नुकसान भी बहुत हुए हैं रियलिस्टिकली, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता था कैश ऑयल की एक्सपोर्ट से, वो यकीनन ये रिपोर्ट्स हैं कि उसमें इजाफा हुआ है। तो ये एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। और उसके कंट्रास्ट का एक और ये है कि जो गल्फ जो मार्केट्स हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे जो कंट्रीज हैं, उनकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं और जो बैंकिंग मार्केट्स हैं वो इस विजिबली बहुत मुतासिर हुई हैं इस वजह से। ईरान में तो खैर उनका तो दारोमदार जो है स्टॉक मार्केट पे या बैरूनी दुनिया पे इतना नहीं रहा है सैंक्शंस की वजह से। तो लेकिन जो ईरान को तवक्को थी कि जो गल्फ कंट्रीज जो हैं इकोनॉमिक लॉसेस सफर करने के बाद अमेरिका पे प्रेशर डालेंगी, तो इस वक्त तो ये लगता है कि सदर ट्रंप को किसी के प्रेशर की ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन उनको यकीनन बहुत फिक्र है कि अमेरिका के अवाम, खास तौर पे उनके वोटर्स उनकी स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं। और वो उसमें उनको अभी मैं देख रही थी सारे अहमद, उनके जितने भी, जो अभी यूसुफ साहब ने कहा, जितने बड़े बड़े अखबारात हैं वो सब के सब कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उसके बिल्कुल उलट उनकी स्ट्रैटेजी है और वो कोई एक भी गोल अचीव नहीं कर सके जो कि उन्होंने कहा था कि इस हमले के बाद वो कर सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं 33वें 34वें दिन इस जंग को, और आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अपनी जो लोकल ऑडियंस है उसको मुतमईन करना कितना मुश्किल होगा जबकि मिड टर्म भी बिल्कुल सर पे है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, दो डोमेन्स के अंदर
ہم اس جنگ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا ریجنل ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو پچھلے 20 سال سے ڈیمونائز کرتے چلے آ رہے تھے. ان کی جو کیلکولیشن تھی کہ ہم جب ایران کے اوپر اٹیک کریں گے سپریم لیڈر شہید ہوں گے, ڈیکیپیٹیشن ہوگی, تو اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر ایک تو جشن منایا جائے گا اور ایون ایران کے اندر بھی جشن منایا جائے گا. لیکن وہ ایک گریو مس کیلکولیشن ثابت ہوئی. آپ نے جیسے خود بتایا کہ پاپولیرٹی 33% ہے, 82% امریکنز جو ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ امریکہ اور ایران جو یہ جنگ کریں, امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے بہت بڑا جس کو امریکن سول وار کہا جاتا ہے, جو کہ امریکن ہسٹری کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایک بینچ مارک کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اس سول وار کے دوران بھی 80 سے 90 لاکھ یعنی 8 to 9 ملین لوگ سڑکوں کے اوپر نہیں نکلے جتنے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سڑکوں پہ نکلے. آپ صرف اس کی گریوٹی کو امیجن کریں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ایک اور ملک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور آپ کے کیپٹلز کے اندر جو ہیں اتنے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس طرح کے سملر پروٹیسٹ سوویت یونین کے خلاف بھی ہوئے تھے جب وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے, ہٹلر کے خلاف بھی ہوئے تھے. اس طرح کے سملر پروٹیسٹ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی جب وہ ایکسپینشنزم کی طرف یعنی وہ باہر جا کے ملکوں میں جنگیں لڑا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ان کے گھر کے اندر جو پاپولیرٹی گر رہی ہے اور اس پاپولیرٹی کو پھر الیکشنز مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے اس پاپولیرٹی کے گرنے کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر احتجاجوں کی شکل میں. ایک آپ منیسوٹا کے اندر آپ نے دیکھا برنی سینڈرز لیڈ کر رہے ہیں, نیو یارک کے اندر رابرٹ ڈینیرو جیسے جو لوگ ہیں وہ اس کو ان پروٹیسٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. سو اس وقت یہ بہت بڑی پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. عام طور پہ امریکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے 1-2 سال 2.5 سال جب تک مڈ ٹرم الیکشنز نہیں ہوتے تب تک جو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس فری ہینڈ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب کانگریس یا آگے پیچھے جو چینجز آتی ہیں الیکٹورل پروسیس کے اندر اور الیکٹورل انوائرمنٹ کے اندر, تو پھر وہ اپنی انٹرنل پالیٹکس کے اندر ہی جو پریزیڈنٹ ہے وہ باک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کی باہر کی طرف جو جنگیں کر رہا ہوتا ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس وقت جو ابھی بھی جو ان کی آج کی بھی اسپیچ تھی دیٹ واز آلسو پرائمریلی ان کی اپنی انٹرنل آڈینس کے لیے تھی, اور وہ جو انٹرنل آڈینس اس وقت پریشر جنریٹ کر رہی ہے وہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہو چکا ہے آلریڈی اور آگے مزید پرابلمٹک ہوگا. اینڈ آئی تھنک وہ جو پریشر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے امریکہ اگلے 1 سے 1.5 ہفتے میں کیا اسٹریٹجی اختیار کرتا ہے ایران کو لے کے. ویری امپورٹنٹ. جناب اب جیسے کہ آج واشنگٹن پوسٹ نے بھی رپورٹ کیا ہے, ان کی ایک بڑی ایک خوفناک ان کی سٹوری ہے کہ یورینیم جو افسودہ ہے اس کے حصول کے لیے زمینی حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ایک طرف وہ خارق جزیرے پر اترنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یورینیم کو حاصل کرنے کی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آسان ہوگا امریکہ کے لیے اور پاسبلٹی کتنی ہے, کیا ڈرانے کے لیے ہے یا واقعی ایسا ہوگا؟ دیکھیں ود پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کسی چیز کی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, وہ کچھ کر سکتے ہیں, بٹ انہیں اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری رسکی گیمبل. جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 3 چیزوں پہ ڈیسیژن لینا ہوگا, اور وہ چیزیں گیمبل میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ از ہی ریڈی فار دی جو بلڈ کی کاسٹ آنی ہے وہاں پہ اگر امریکن باڈیز جاتی ہے, دیٹ کاسٹ آف بلڈ, پھر ٹائم. آپ جب بوٹس آن گراؤنڈ کا یہ نہیں ہے کہ وہ 4 دنوں بعد ونزویلا تو ہے نہیں کہ آپ نے پریزیڈنٹ اٹھانا اور لے کے چلا جانا, یا وہاں سے کوئی آپ نے ایک چیز اٹھانی اور آپ کے ٹروپس آئیں جائیں. تو ٹائم پھر ان ٹرمز آف ویتنام آپ کے سامنے ہے, افغانستان آپ کے سامنے ہے, ایران ہے اپوزیشن میں, ان کے انڈیویجولز دے آر ویٹنگ. اینڈ تھرڈلی از دی کریڈیبلٹی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ فورسز. از ہی ریڈی کہ ہو سکتا ہے, دیکھیں نا یہ تو ابھی وہ اس کا پلان ہے, اینڈ the first casualty of the strategy is always the plan in itself. تو اگر وہ فرض کرے الٹا ہو جاتا ہے تو credibility of the US armed forces, اور یہ وہ credibility ہے جس کے ساتھ گلف کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس وقت جڑا ہوا کہ یہ وہ ملک ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرے گا, اور اس کے ساتھ اور اس پہ الگ بات ہو سکتی ہے کہ ایران کی اس جو ہاریزنٹل ایکسپینشن ہوئی ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یا وٹ ایور, وہ الگ چیز ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کی credibility, نیٹو آلریڈی انڈر سٹریس ہے, نیٹو کو یہ دھمکیاں دے رہے کہ میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو, اور یہاں پہ اگر کریڈیبلٹی اس کی جاتی ہے تو نیٹو کہے گی جی آپ کے بغیر نہیں ہے تو آپ نے وہاں پہ کیا کر لیا. تو اٹس اے ہیوج ملٹریز جو ہے نا وہ ان کی کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ملٹری ان پٹ ایسی آئے گی وہاں سے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کیا جائے, اور بوٹس آن گراؤنڈ یہ تب ہی کریں گے جب 100% یہ انشور کر لیں گے کہ دیر از نو ریزسٹنس اوور دیئر. جب آپ کسی کی وار لڑ رہے ہو تو اسما آپ انڈر سٹریس ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ امپریشن اتنا امپورٹنٹ اور اتنا زیادہ راسخ ہو چکا ہے امریکہ کی سوسائٹی کے اندر کہ یہ جنگ تو اسرائیل کی جنگ ہے. جنگ آپ شروع کرتے ہیں کسی پرووکیٹو ایکشن کے اوپر, آپ ازمپشنز پہ یا اس پہ فیوچر تھریٹ پہ نہیں کرتے. اب فیوچر تھریٹ ہم روز انڈیا کے خلاف جنگ کرتے ہیں, ہمیں تو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. کبھی راج ناتھ بیان دے رہا ہے, کبھی مودی صاحب, تو ہم کیا
अपना बम उठाएं और उनके ऊपर मार दें, कोई प्रोवोकेटिव एक्शन हो, उसके ऊपर आपको फिर मॉरल्स, आप मोरालिटी, हाई मॉरल्स उसके साथ जाते हैं और वॉर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे चूंकि इस तरह कोई एक्शन हुआ नहीं ईरान की तरफ से, आपने फ्यूचर के एक सिनारियो पे जंग की है, तो इट इज़ अंडर स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद ईरान के पास मज़ीद कार्ड्स भी हैं खेलने के लिए, और उसमें से एक बाबुल मंदब, जो आबनाए बाबुल मंदब है, वो भी है, ये जो होतियों के पास है इस वक्त। और क्या अगर उसको कंट्रोल किया गया तो फिर यूरोप जो है, इसीलिए यूरोप बहुत मोहतात खेल रहा है इस वक्त इस पूरे मामले के अंदर। एक बहुत अहम मीटिंग जो है वो बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी कॉल की है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह तो नहीं है, मगर एक बड़े पैमाने पर कोई 30 से 35 के करीब ममालिक हैं जिनको कि वो कह रहे हैं कि आप आएँ और ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की बात करें। तो ये जो ऑप्शन होतियों के पास है या बाबुल मंदब को बंद करने का है, ये कितना अहम है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।